واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں. تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا، بتاؤ تم نے کسی سے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ہم سوچیں دسترخوان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے، بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجئے. فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا، یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو بچا ہوا کھانا خراب نہ ہو، استعمال میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں، میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دیا، نہ، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ذروں کو لے جا کے فلاں جگہ میں پھینکتا ہوں. وہاں پر چیونٹیاں ہیں، ہمارے لیے وہ ذرے ہیں، چیونٹیوں کے لیے وہ رزق ہے. چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ذروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہڈیوں کو میں باہر گلی میں نہیں پھینکتا، فلاں چوراہے پہ پھینکتا ہوں، اس لیے کہ رات کے وقت وہاں کتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو قریب میں ہڈیاں پڑی ہوئی مل جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے، ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں. اور یہ جو آپ نے آم کھائے ہیں نا، میں ان آم کی گٹھلیوں اور چھلکوں کو باہر گلی میں نہیں پھینکتا. کیوں نہیں پھینکتے؟ فرمایا کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو آم نہیں کھلا سکتے خرید کے. اگر میں باہر پھینک دوں گا چھلکے تو ہمسائے کے بچے دیکھیں گے، ان کے دل میں حسرت ہوگی. اس گھر والے نے اپنے بچوں کو آم کھلائے، ہمارا باپ امیر ہوتا ہمیں بھی آم کھلاتا، ان کے دل میں حسرت ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا، میں اس گناہ کا سبب نہیں بنتا. حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمان لگے جو آم کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو میں فلاں جگہ گراؤنڈ کے قریب پھینکتا ہوں. عصر کے وقت وہاں محلے کے بچے اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں اور ان کو خوش گٹھلیاں مل جاتی ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں کھیلنے کی چیز مل گئی. اور یہ جو چھلکے ہیں آم کے، میں ان کو ایک جگہ نہیں پھینکتا، ایک دو چھلکے ایک جگہ ڈالے، پھر 10-20 قدم چل کے ایک دو چھلکے پھر پھینک دیے. پورے محلے میں گھومتا ہوں اور ایک ایک دو چھلکے کر کے رکھتا رہتا ہوں. پورے محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا آم کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے. تو ہمارے اکابر دسترخوان کو سمیٹنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے.